یہ پہلا موقع نہیں ہے جب ان کالعدم تنظیموں نے سسٹمیٹکلی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے نو عمر بچوں کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کی. ابھی یہ واقعہ پیش آیا جس میں ایک بلوچ لڑکی نے کنفیس کیا ہے کس طرح سوشل میڈیا پہ اس کو گریب کیا گیا, اس کو ویڈیوز بھیجی گئی, اس کو کتابیں بھیجی گئی پڑھنے کے لیے جن کتابوں میں ریاست مخالف پروپیگنڈا تھا. کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز, انٹیلیجنس ایجنسیز, سندھ پولیس, ہوم ڈپارٹمنٹ خراج تحسین کے لائق ہیں کہ جنہوں نے کراچی کو ایک بہت بڑے نقصان سے بچا لیا اور یہ خاتون رستے میں ہی سنیپ چیکنگ کے دوران جو ہے وہ اپریہنڈ ہو گئی. مگر پوری قوم نے آج بی ایل اے اور بی ایل ایف کا مکروہ چہرہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ دیکھ لیا کہ یہ جو انسانی حقوق کا پرچار کرتی ہے مارنگ بلوچ اور جس طریقے سے یہ شر پسندی کی اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے, آج یہ روز روشن کی طرح عیاں ہو چکا کہ شری بلوچ اور مارنگ بلوچ جیسی خواتین, ان کو صرف ایک ہی جو ہے وہ آئیڈیالوجی کا پتہ ہے, وہ دہشت گردی ہے. اور یہ خواتین کی کمزوریوں کو ایکسپلائٹ کرنا, ان کو بلیک میل کرنا اور اس کے ذریعے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنا, یہ بی ایل اے بی ایل ایف کا ایک وتیرہ بن چکا. اور گورنمنٹ کے لیول پہ ان کا بھرپور مقابلہ کیا جا رہا ہے. ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بھی بند کیا گیا تھرو این سی سی آئی اے جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے. مگر آپ دیکھیے کہ اس خاتون نے ایک اچھا ڈیسیجن لیا اور اس نے اپنے آپ کو استعمال نہیں ہونے دیا دہشت گردی کے لیے اور ایک وائز ڈیسیجن لیا. اور اس کی سوچ پوری قوم کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو نہ صرف بلیک میل کیا گیا بلکہ اس کی ذہن سازی کی گئی. تو اس بات کی قطعی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور یہ بلوچستان میں ہمارے پاس بہت بڑی اگزامپل ہے. ہمارے پاس ایک پولیس آفسر ہے, اس کا نام پری ہے اور وہ نوشکی سے اس کا تعلق ہے اور وہ ٹاپر ہے. اس طرح کی بلوچ خواتین ہماری رول ماڈلز ہیں, نہ کہ یہ لوگ جو دہشت گردی پھیلاتے ہیں, ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. طاہر صاحب, بٹ واٹ ڈو یو تھنک واٹ نیڈس ٹو بی ڈن ناؤ؟ عملی طور پر کیا اقدامات کرنے چاہیے سوشل میڈیا پر؟ ایک تو این سی سی آئی اے اپنا کام کر رہی ہے, پی ٹی اے اپنا کام کر رہی ہے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ازحد ضروری ہے کہ فوری طور پہ ایک ایسی پالیسی لائی جائے جس کے تحت جرنلسٹ کون ہے, براڈ کاسٹر کون ہے, سوشل میڈیا پر خبر, بریکنگ نیوز اور یہ آئیڈیالوجی آگے لے کر چلنا یہ کون کر سکتا ہے. دیکھیں ہمیں یہ لائنز ڈرا کرنی ہوں گی, اس پہ سوچ وچار جاری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی شخص موبائل پکڑے اور وہ کہے جی میں آج سے جو ہے جرنلسٹ بھی ہوں, میں براڈ کاسٹر بھی ہوں, میں یوٹیوبر بھی ہوں, میں انفلوئنسر بھی ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. اس پہ سوچ وچار جاری ہے اور اس پہ ایک بڑی اچھی پالیسی, ایک ریزنیبل پالیسی جو ہے بہت جلد کوشش کریں گے کہ وہ قوم کے سامنے لائی جائے تاکہ یہ مزید مربوط نظام بن سکے اس کا. اور طاہر صاحب, یونیورسٹیز اور سکولز کے ٹیچرز کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس بات کے بارے میں بچوں کو اویئر کریں کہ ان عدم تنظیموں سے دور کس طرح رہنا ہے, کیسے ان کے جھانسے میں نہیں پھنسنا؟ میں سمجھتا ہوں کہ سی ایم بلوچستان نے اس پہ بہت کام کیا ہے, سرفراز مفتی صاحب نے, اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ان ریڈیکل ایلیمنٹس کو فلش آؤٹ کیا ہے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے جو یہ شر پسندی پھیلا رہے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے, حکومت کی تو چلے اولین ذمہ داری ہے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کی, جرنلسٹ کی, اینکرز کی, لائرز کی, سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ معاشرے میں ایک توازن پیدا کریں اور شر پسندی اور دہشت گردی سے لوگوں کو بچانے کے لیے جو ہے وہ نہ صرف اویئرنیس پھیلائیں بلکہ عملی اقدامات اٹھائیں. اور طاہر صاحب, یہ جو کالعدم تنظیموں کے جو سربراہان ہیں جو کہ ہمارے بچوں کو, ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہیں, یہ تو خود دوسرے ممالک میں بیٹھ کے عیاشیاں کر رہے ہیں, لگژری زندگی گزار رہے ہیں, اور یہاں پر ہمارے ایسے طبقوں کے بچوں کو جو محرومیوں کا شکار ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کتنا ضروری ہے ان کے سرغنہ کو, جو ان کے سربراہ ہیں, ان کو پاکستان میں لا کے کیفر کردار تک پہنچانا؟ دیکھیے بہت ضروری ہے کہ ان لوگوں کو پاکستان کے اندر لایا جائے. یہ باہر بیٹھ کر جس طریقے سے معاملات کو چلا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز اور ملک دشمن عناصر کے ساتھ مل کے یہ ساری کارروائیاں کر رہے ہیں. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ انڈین چینلز کے اوپر بلوچستان کیوں کیا جاتا ہے؟ اور ہر جگہ پہ جب بھی انڈیا میں بلوچستان کی بات ہوتی ہے, ان کے اینکرز, ان کے جرنلسٹ بڑے ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ فورن فنڈنگ سے ہو رہا ہے اور یہ دہشت گردی کی کارروائیوں کے پیچھے ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کا پورا ہاتھ ہے. بالکل. طاہر صاحب, ایک اور بات بتائیے گا کہ اب جس طریقے سے اس بچی نے بتایا کہ کیسے اس کو ویڈیوز بھیجی جاتی تھی کہ آپ نے خودکش حملہ کیسے کرنا ہے, اس کے بعد باقاعدہ کتاب بھیجی جاتی تھی جس میں ملک مخالف, ریاست مخالف مواد تھا, اس کو کہا جاتا تھا کہ پڑھو, ہیٹ تھی, وائلنس تھا, کرائم تھا.
ہاؤ ڈو یو تھنک کہ اب اس تمام تر چیزوں کو اسکروٹنائز کرنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ فوری طور پر ہمیں کوئی باڈی بنانی چاہیے, کوئی ایسی اینٹی ہو جو ایسا مٹیریل بچوں تک جانے سے روکے؟ دیکھیے باڈیز آلریڈی موجود ہیں, صرف امپلیمنٹیشن کی بات ہے کہ عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. اور دیکھیے یہ سب کی مل جل کے ایفرٹ سے ہوگا, جس میں فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, تمام ادارے مل کے اس کو کاؤنٹر کریں گے. کیونکہ دیکھیے بلوچستان کے حوالے سے یہ جو سارا سوشل میڈیا پہ چلتا ہے, لبرل جرنلسٹ اسلام آباد میں بیٹھ کے جو ہے وہ مارنگ بلوچ کو سپورٹ کرتے ہیں اور مارنگ بلوچ کے حقوق کی بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے آج ان کے منہ بند ہو جانے چاہیے, اور اب ان کو تھوڑا سا ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ہم کس آئیڈیالوجی کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ سب دکھاوا ہے, اٹس اے فارس, کہ یہ انسانی حقوق کے لبادے میں, ویمن رائٹس کے لبادے میں یہ دہشت گردی کرتے ہیں اور دہشت گردی کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں. بالکل, دہشت گردی کی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرتے ہیں. اور طاہر صاحب, ایک طرف حقوق کی بات کی جاتی ہے, ایک طرف محرومیوں کی بات کی جاتی ہے, دوسری طرف دہشت گردی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور ریاست تو ماں ہوتی ہے طاہر صاحب, یہ کون سخن فروش ہیں جو ہماری نوجوان نسل کو ماں کے خلاف ہی کھڑا کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ چند کوڑیوں پہ بکنے والے لوگ ہیں, اور یہ بی ایل اے, بی ایل ایف, یہ بتائیں نا ان کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے. یہ چند کوڑیوں پہ یہ ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کے پیسوں کے اوپر یہ مواد پھیلاتے ہیں. ان کا بھرپور بندوبست کیا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی, اور ان کا نام و نشان نہیں ملے گا, کیونکہ الحمدللہ نہ صرف وفاقی حکومت, صوبائی حکومت, آرم فورسز سب مل کے جو ہے وہ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور ان کو بالکل کسی قسم کی مسکنسیپشن کریٹ نہیں کرنے دی جائے گی. مجھے یہ بتائیے, میں ایک ایم این اے ہوں لاہور سے, میں 15 دن کے دھرنا فنڈ نہیں کر سکتا, تو یہ مارنگ بلوچ کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں کہ یہ 20-20 دن کا دھرنا بھی فنڈ کرتی ہے, وہاں پہ کھانا بھی ہوتا ہے, ٹینٹیج بھی ہوتی ہے, ٹرانسپورٹ بھی ہوتی ہے. لوگوں کی آنکھیں اب کھل جانی چاہیے کہ مارنگ بلوچ ایک دہشت گرد ہے اس ملک کے اندر.